ایک سوال ہے کہ پکی قبریں بنانا، ان پر نظر و نیاز کرنا، چادر چڑھانا کیسا ہے؟ دیکھیے میرے بھائیوں، اسلام میں سب سے پہلا شرک جو ہے یہ قبر پوجا سے ہوئی ہے۔ اولیاء پرستی نوح علیہ السلام کی قوم سے ہی شرک کی سٹارٹ ہے، اور نوح علیہ السلام میں کچھ بزرگ تھے، اللہ رب العالمین نے سورہ نوح کے اندر نقل کیا ہے۔ تو جب وہ لوگ اولیاء تھے، بہت بزرگ تھے، دیندار لوگ تھے، جب وہ لوگ مر گئے تو شیطان نے آ کر کے ان کے ماننے والوں کو وسوسہ دیا کہ تمہارے باپ دادا اتنے دیندار، نیککار، پرہیزگار، اللہ والے لوگ تھے، اب وہ چلے گئے ہیں تو ان کو یاد نہیں رکھو گے کیا؟ ان کو بھول جاؤ گے ایسے ہی؟ ایک کام کرو، ان کی ایک تصویر بناؤ، وہ تصویر تمہارے گھر میں رکھا رہے گا، اس کو دیکھو گے تو تم کو یاد آ جائے گا یہ بڑے اللہ والے تھے، دیندار لوگ تھے، اچھے تھے۔ تو ان لوگوں کے بھی دماغ میں آئے کہ ہاں بھائی یہ تو ہونا چاہیے، ہمارے باپ دادا بڑے نیککار تھے، اچھے لوگ تھے، یہ ہونا چاہیے۔ ایک تصویر بنا لیا۔ تصویر بنانے سے کیا ہوتا ہے؟ تصویر بنا کے رکھ دیے گھر پہ۔ کچھ دنوں کے بعد شیطان آ کے کہتا ہے کہ ارے یار، یہ جانتے ہو بڑے نیک لوگ تھے، ان کی عزت کرو، ان پر پھول چڑھاؤ، ان پر مالا چڑھاؤ۔ بولے ٹھیک ہے، پھول چڑھانے میں کیا ہے، مالا چڑھانے میں کیا ہے، چڑھا لیے۔ شیطان نے وہ بھی کرا لیا۔ ایک نسل اور چلی گئی، پھر اس کے بعد آ کے کہا کہ جانتے ہو تمہارے باپ دادا جو ہے اس کی پوجا کرتے تھے، اس کو سجدہ کرتے تھے، اس کے سامنے مٹھائی رکھتے تھے، اس کے سامنے پوری رکھتے تھے، حلوہ رکھتے تھے، بریانی رکھتے تھے، مرغا بناتے تھے، فاتحہ خوانی کرتے تھے، درود شریف پڑھتے تھے، قرآن پڑھتے تھے۔ بس اسی طرح کر دیے۔ پھر اس کے بعد میرے بھائیوں، اسی طرح شیطان نیک لوگوں کے نام پر، اس لیے کہ ڈائریکٹ اگر بولتے کہ قبر میں سجدہ کرو تب تو نہیں کرتے، اس لیے شیطان نے اس کو گھما کر کے کان پکڑایا اور پہلے کیا کرایا، اس کی تصویر بنوائی۔ تصویر بنا کر کے اس تصویر پر پھول مالا چڑھایا، پھول مالا چڑھا کر کے پھر کیا کیا، اس پہ نظر و نیاز کرایا، پھر اس کے بعد اس کے سامنے سجدہ کروا دیا۔ تو میرے بھائیوں، قبر پوجا سے ہی شرک چالو ہوا ہے۔ اس لیے پکی قبریں بنانا، قبر پر نظر و نیاز کرنا، قبر پر جا کر کے مرغا چڑھانا، اسی طریقے سے قبر کو سجانا، قبر پر لائٹنگ کرنا، قبر پر فاتحہ خوانی کرنا، قبر پر سجدہ کرنا، قبر پر جا کے دعا مانگنا، یعنی قبر پہ جا کر کے ایسے آپ زیارت کرنے کے لیے جا کر کے دعا کر رہے ہیں، اس کے لیے تو وہ الگ بات ہے، لیکن آپ ان سے دعا کرتے ہیں کہ آپ میری ضرورت کو پوری کرو، ہماری فریاد کو پوری کرو، یہ شرک اکبر ہے، اور یہ شرک انسان کو جہنم کے آگ میں جلانے کے لیے کافی ہے۔ اگر وہ مرنے سے پہلے توبہ نہیں کرتا ہے تو یہی اس کو جہنم کے آگ میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ اب میرے بھائیوں، اسی قبر کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا تھا، ایک دم آخری وقت میرے نبی اس دنیا سے الوداع ہو رہے ہیں، اس دنیا کو الوداع کہہ رہے ہیں۔ آخری وقت میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی جو آخری شبد اپنی زبان سے نکالے، جو الفاظ نکالے، وہ کیا تھا؟ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد۔ اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر کہ ان یہود و نصارہ نے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، مسجد بنا لیا۔ اب ذرا غور کرو، میرے نبی کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ ان یہود و نصارہ پر لعنت کرے جس نے اپنے نبیوں کی قبروں کو کیا کر لیا؟ سجدہ گاہ، یعنی ان کی پوجا کرنے لگے۔ یہ بیچارے آئے تھے اس لیے کہ ان سے بچایا جائے، قبر پوجا سے بچایا جائے، لیکن ان لوگوں نے ان کی قبر پوجا شروع کر دی۔ اب ذرا سا اپنے دماغ سے سوچو، اس دنیا میں سب سے دیندار، نیککار اولیاء اللہ، اللہ کے نیککار بندے کون ہیں؟ انبیاء اور رسول، اس لیے کہ اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں۔ تو جب
ان کی قبروں کو سجدہ کرنا اور ان کی قبروں پر جا کر کے نظر و نیاز کرنا، اس پر اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی ہے، تو پھر کسی ایرو غیرو نٹے خیرو کی قبر کی کیا حیثیت ہے، کیا درجہ رکھتا ہے، ان کی کیا اہمیت ہے میرے بھائیوں۔ مسند احمد کی ایک اور صحیح حدیث میں آپ کو سناتا ہوں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، یا اللہ تو میری قبر کو عبادت گاہ نہ بنانا، بت گاہ نہ بنانا، جس پر کیا کیا جائے، عبادت کی جائے، سجدہ کی جائے، عبادت کی جگہ نہ بنانا میرا قبر کو۔ اور کیا فرمایا، اشتد غضب علی قوم اتخذ قبور مساجد، قبور انبیائہم مساجد، اللہ رب العالمین کا غضب نازل ہوا اس امت پر، اس قوم پر جس قوم نے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا۔ اس لیے میرے رب میری قبر کو تو بت خانہ نہ بنانا، سجدہ گاہ نہ بنانا۔ اور میرے نبی کی یہ دعا میرے رب نے قبول کیا، اور آج سے 1450 سال پہلے میرے نبی اس دنیا کو الوداع کہہ دیے، آج تک میرے نبی کی قبر کو کسی کی سجدہ کرنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ اللہ نے اس کا ایسا سیو کر دیا، اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے ایسے لوگوں کو دے دیا، ایسے ایماندار لوگوں کے ہاتھ میں دے دیا کہ آج تک میرے نبی کی یہ دعا، انشاءاللہ قیامت تک یہ دعا میرے نبی کی قبول ہو کر کے رہے گی، اور اللہ تعالیٰ میرے نبی کی قبر کو سجدہ گاہ بنانے سے بچائے رکھے گا۔ یہ اللہ کے نبی کی دعا ہے اور اللہ نے اس کو قبول کیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، قبر پوجا ہی اسلام کے اندر شرک کی اسٹارٹنگ ہے، اس لیے قبر میں جا کر کے نظر و نیاز کرنا، اور قبر میں جا کر کے سجدہ کرنا، اور قبر میں جا کر کے اپنی حاجتیں مانگنا، یہ در کے بھکاری خود ہیں، ان کو خود نہیں معلوم ہے کہ وہ کس حال میں ہیں، ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اگر وہ اولیاء اللہ ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، تو وہ کبھی یہ بول ہی نہیں سکتے کہ میری قبر کو پکی قبر بنانا، اس لیے کہ حدیث سے حرام ہے۔ میری قبر میں جا کر کے چادر چڑھانا، اس لیے کہ وہ حرام ہے۔ میری قبر میں جا کر کے سجدہ کرنا، اس لیے کہ یہ حرام ہے۔ میری قبر میں جا کر کے مرغا چڑھانا، اس لیے کہ یہ حرام ہے۔ ایک اولیاء اللہ، ایک اللہ کے نیک بندے اس کا حکم کبھی نہیں دے سکتے، کبھی نہیں دے سکتے۔ یہ ہمارے جیسے شیطان لوگوں نے اس کو جو ہے چالو کیا ہے، جو پیٹ کے پجاری ہیں، جو دنیا پرست ہیں، جو پیٹ کے بھوکے ہیں، اپنی پیٹ چلانے کے لیے، اپنی دنیا سجانے کے لیے، اپنی دنیا کو بنانے کے لیے، اس دنیا میں جہنم کی آگ کو بھرنے کے لیے، اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرنے کے لیے دھندا چالو کیا ہے، تاکہ وہ مزار میں بیٹھ کر کے اپنی روزی روٹی کمائے، اپنی انکم کرے، غیروں کی لڑکی پر نگاہ ڈالے، غیروں کی لڑکی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرے۔ میرے بھائیوں، یہ سب سے بڑے مجرم لوگ ہیں۔ ان لوگوں سے، ایسے ٹھگو باباؤں اور پیروں اور مریدوں سے بچ کے رہنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اولیاء اللہ ایسا نہیں ہوتے۔ اولیاء اللہ تو وہ ہوتے ہیں جو غیروں کی لڑکی پر جب نگاہ پڑتا ہے تو اپنی نگاہ کو نیچی کر لیتے ہیں، دوبارہ اپنی نگاہ نہیں اٹھاتے۔ اور یہ شیطان اللہ، یہ شیطان کے دوست ہیں، جب غیروں کی لڑکی پر نگاہ ڈالتے ہیں تو ان کی چاہت ہوتی ہے کہ ایک رات کیسے اس کے ساتھ زندگی گزارا جائے۔ میرے بھائیوں، اس لیے ہوشیار، خبردار، ایسی جگہوں سے بچ کر کے رہے، قرآن حدیث کے حساب سے زندگی گزاریں۔ جس طریقے سے میرے نبی نے کہا ہے، ہماری زندگی کے لیے اتنا ہی کافی ہے، جنت میں جانے کے لیے اتنا ہی کافی ہے، جہنم کے آگ کو بجھانے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ میرے نبی کی زندگی کو اپنا زندگی اور آئیڈیل بنائیں، وہیں پہ ہماری کامیابی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کے خرافات سے، ہر طرح کی بدعات سے، ہر طرح کے شرک سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔